الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب له القوة جميعا وهو شدید العذاب اشہد ان لا الہ الا اللہ المحروم من عصاه والخاسر من سلك غير طريقه الذليل من خضع لغيره وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكثيرا وطويلا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام تعریف و ثنا ہر طرح کا شکر تمجید اور بزرگی اس ذات کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے۔ جو خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، قادر بھی ہے۔ جو بگڑی بنانے والا بھی ہے، نفع نقصان کا مالک بھی ہے۔ جو داتا اور دستگیر بھی ہے، غوث اعظم بھی ہے، غریب نواز بھی ہے، رب نواز بھی ہے۔ لجپال بھی ہے، رنج بخش بھی ہے، گنج بخش بھی ہے۔ جو ساری کائنات کا پروردگار بھی ہے، پالنہار بھی ہے۔ اس رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جس کو رب کائنات نے امام المرسلین بنا کر، شفیع المذنبین بنا کر، راحت المسکین بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، خاتم النبیین بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا ہے۔ اس رسول ہاشمی پر بے شمار لاتعداد انگنت درود و سلام کے بعد صدر ذی وقار، انتہائی قابل صد احترام علماء کرام، واجب الاحترام برادران اسلام،
میں اللہ کے شکر کے بعد احباب جماعت کا منتظمین پروگرام کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج کی یہ خوبصورت بزم سجا کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر مجھے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا شرف بخشا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں، رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے، اور پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میری جماعت کے خطباء، علماء، فضلاء، امراء، شرفاء سے ان کے خیالات کو سماعت فرما چکے ہیں۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا آج کی اس مجلس میں چند ایسی باتیں آپ سے کہہ جاؤں جو میرے لیے آپ کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں رب کائنات نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی دھرتی پر اپنے نظام کے نفاذ کے لیے کفر و عصیان کی تباہ کاریوں سے اپنی مخلوق کو بچانے کے لیے شرک و ضلالت کی تاریکیوں کو نور ایمان سے جگمگانے کے لیے ظلم و ستم کے آہنی پنجوں کو توڑنے کے لیے معصوم جانوں کو زندہ درگور کرنے والے ظالموں کو درس شفقت و الفت دینے کے لیے عفت و عصمت کے ڈاکوؤں کو عفت و عصمت کا محافظ بنانے کے لیے
کالے گورے، مال و دولت، غربت و ناداری کے غلط امتیازات کو خاک میں ملانے کے لیے اللہ نے ایک عظیم انسان کو ایک عظیم شخصیت کو ایک عظیم رہبر کو ایک عظیم ہادی کو ایک عظیم معلم کو ایک عظیم مبلغ کو ایک عظیم جرنیل کو ایک عظیم قائد کو ایک عظیم آقا کو جس میں آدم کا خلق ہو، شیش کی معرفت ہو، نوح کا جوش تبلیغ ہو، ابراہیم کا ولولائے توحید ہو، اسماعیل کا ایثار ہو، اسحاق کی رضا ہو، صالح کی فصاحت ہو، لوط کی حکمت ہو، موسیٰ کا جلال ہو، ہارون کا جمال ہو، یونس کی اطاعت ہو، یعقوب کی گریہ زاری ہو، ایوب کا صبر ہو، داؤد کی آواز ہو، دانیال کی محبت ہو، یوشع کا جہاد ہو، الیاس کا وقار ہو، یوسف کا حسن ہو، یحییٰ کی غربت ہو، زکریا کی خاموشی ہو، عیسیٰ کا زہد و تقویٰ ہو، ایسے شخص کو اللہ نے کجاہ رسالت سے مرصع فرما کے تاج ختم نبوت اس کے سر پہ سجا کے اس کو ساری کائنات کا سردار بنا کے اللہ نے اس کائنات میں مبعوث فرما دیا ہے، اور اس کو مبعوث فرمانے کے بعد اس کو مبعوث کرنے کے بعد آسمان والے نے آسمان سے اعلان کر کے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور دنیا میں زندگی بسر کرنے والوں، دنیا میں شب و روز گزارنے والوں، دنیا میں لیل و نہار
بسر کرنے والوں، اس پیغمبر کو میں نے تمہارے لیے رول ماڈل بنا کے، اسوائے حسنہ بنا کے، نمونہ بنا کے، آئیڈیل بنا کے میں نے اس کو کائنات میں بھیجا ہے۔ اب دنیا کا جو آباسی، دنیا کا جو باشندہ، دنیا میں رہنے والا جو شخص من آتانی دخل الجنہ کے تحت زندگی بسر کر کے آئے گا، زندگی گزار کے آئے گا، میں رب اس کو بشارت دلوا رہا ہوں اس نبی کی زبان سے، نبی کے قدموں پہ قدم رکھ کے، نقش قدم پہ چل کے زندگی گزار کے آنا تیرا کام ہے، اور تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دینا عرش والے خدا کا کام ہے۔ بس چند لمحوں کے لیے میں نے اور آپ نے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈالنا ہے، ہم نے جائزہ لینا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کیا ہم نے اپنے آقا و مولا، اپنے رہبر و رہنما، اپنے پیشوا اور مقتدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ جانا ہے کہ نہیں، نمونہ سمجھا ہے کہ نہیں؟ اور پھر میں تمہیں بتلاؤں گا، اور جن جانثاروں نے، جن وفاداروں نے، جن تابعداروں نے رحمت کائنات کو نمونہ سمجھا تھا، جنہوں نے اس کو اپنے لیے آئیڈیل مانا تھا، اللہ نے ان کو کن عظمتوں سے نوازا تھا، کن رفعتوں سے نوازا تھا کہ ان کے مقام و مرتبے کا کیا پوچھتے ہو؟ وہ چلتے زمین پر ہیں، ان کے پاؤں کی آہٹ آسمان پہ سنائی دیتی ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ نبی کے دیوانے ہیں، وہ نبی کے پروانے ہیں، وہ نبی کے مستانے ہیں، وہ نبی کے جانثار ہیں، وہ نبی کے وفادار ہیں، وہ نبی کے اصحاب ہیں، وہ پیغمبر کے یار ہیں۔ اللہ کی قسم، اللہ نے ان کو مقام بخشا، ان کو عزت بخشی، ان کو مقام اور مرتبہ بخشا۔ کہا جاؤ تم نے محمد سے وفا کی ہے، تم نے اپنے پیغمبر سے وفا کی ہے، میں نے تمہیں بھی دنیا کے لیے رول ماڈل بنا دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ کامیابی اسی کے لیے، کامرانی اسی کے لیے، فوز و فلاح اسی کے لیے، نجات اسی کے لیے جو محمد کے صحابہ کے قدموں پہ قدم رکھ کے آئے گا۔
جو رسول ہاشمی کے صحابہ جیسا ایمان لے کے آئے گا. اور آؤ دل کے دروازے کھولو، آنکھوں سے تعصب کی اینک کو اتارو، کانوں سے روئی کے بڑے نکالو اور میرے مسلک کی دعوت سن لو، میرے مسلک کا پیغام سن لو، میرے مسلک کی صدا سن لو، میرے مسلک کا آوازہ سن لو، میرے مسلک کا نکارہ سن لو. کائنات کے رب کی قسم ہے، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. ہم اہل حدیث لوگوں کو غزنویوں کی طرف نہیں بلاتے، روپڑیوں کی طرف نہیں بلاتے، لکھویوں کی طرف نہیں بلاتے، سلفیوں کی طرف نہیں بلاتے. اہل حدیث کی دعوت یہ ہے، اہل حدیث کو گالی دینے والوں، اہل حدیث پہ تبرہ کرنے والوں، اہل حدیث پہ کیچڑ اچھالنے والوں، اہل حدیث کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانے والوں. اہل حدیث کی دعوت لڑائی کی دعوت نہیں، جھگڑے کی دعوت نہیں، فتنے کی دعوت نہیں، فساد کی دعوت نہیں. اہل حدیث کی دعوت مولوی کی دعوت نہیں، کسی امام کے قول کی دعوت نہیں، کسی مفتی کے فتوے کی دعوت نہیں. اہل حدیث کی دعوت ہے یا رب کے قرآن کی ہے یا محمد کے سچے فرمان کی ہے. شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام صحابہ، مسلک حق اہل حدیث. آؤ آؤ ذرا ہماری دعوت پہ کان تو لگاؤ، ذرا ہمارے قریب تو آؤ. دور بیٹھ کے میرے مسلک کو برا کہنے والوں، اللہ کی قسم ہمارے پاس آؤ، ہم تم سے تمہارے دروازے چھڑا کے اپنوں کے دروازے پہ تمہیں لے کے نہیں جائیں گے کہ اپنے دروازے چھوڑو اور ہمارے دروازوں پہ آ جاؤ. اور ہم تجھ سے تمہارے دروازے چھڑا کے اس کے دروازے پہ تمہیں لے کے جائیں گے، اور جس کے دروازے سے ابو بکر کو، صدیق کو صداقت ملی ہے، تمہیں اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے فاروق کو عدالت ملی ہے، اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے عثمان کو سخاوت ملی ہے، علی کو شجاعت ملی ہے. اس کے دروازے پہ لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے ائمہ کو امامت ملی ہے اور ولیوں کو ولایت ملی ہے. اس کے دروازے پہ تمہیں لے کے جائیں گے جس کے دروازے سے 1.5 لاکھ صحابہ کو رب کی جنت ملی ہے. اتار ذرا تعصب کی اینک کو، مجھے بتا کیا وہ دروازہ امام ابو حنیفہ کا دروازہ ہے؟ مالک و شافعی کا دروازہ ہے؟ احمد ابن حنبل کا دروازہ ہے؟ نہیں. اور وہ دروازہ ہے تو فاطمہ کے بابا کا دروازہ ہے، حسنین کے نانا کا دروازہ ہے، اور عبداللہ کے در یتیم کا دروازہ ہے، شیما کے پیر کا دروازہ ہے، ان وہابیوں کے پیر محمد کا دروازہ
کس کا دروازہ ہے؟ بولو کس کا دروازہ ہے؟ اے اہل حدیثو، اپنے مسلک کی آواز کو بلند کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہو؟ تمہیں تھپکیاں دے کے سلا دیا گیا ہے، تمہیں لوریاں دے کے بہلا دیا گیا ہے، تو سستی اور کاہلی کا شکار ہو گیا ہے، تو بھول گیا حبیب الرحمن یزدانی کو، تو بھول گیا احسان الہی ظہیر کو، جنہوں نے کٹ جانا تو گوارا کر لیا، مر جانا تو گوارا کر لیا، دنیا چھوڑنا تو گوارا کر لیا، اپنی زندگی میں مسلک اہل حدیث پہ آنچ آنے دینا گوارا نہیں کیا۔ آج ضرورت ہے اس جرت کی، اس بہادری کی، اس دلیری کی، آج ضرورت ہے اس جذبے اور ولولے کی۔ تو کس راستے پہ چل نکلا ہے؟ تو نے کون سا راستہ اختیار کر لیا ہے؟ امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ سارے بولو کیا ہے؟ مینوں پتہ لگ گیا تو انہوں بھوک لگی، چولاں دی خوشبو اتھوں تک آوندی پی۔ کوئی نہیں انشاءاللہ بولو، تو انہوں پہلا اس واسطے نہیں کھوائے، اندھے چولا نہ گلے بند ہو جاندے، تو شاہ بولنا ہے انشاءاللہ، اور ہم بولیں گے، کہو انشاءاللہ ہم بولیں گے، اپنوں میں بھی بولیں گے، بیگانوں میں بھی بولیں گے، یاروں میں بھی بولیں گے، اغیاروں میں بھی بولیں گے، سجنوں میں بھی بولیں گے، دشمنوں میں بھی بولیں گے، چھوٹوں میں بھی بولیں گے، بڑوں میں بھی بولیں گے، امیروں میں بھی بولیں گے، غریبوں میں بھی بولیں گے، کالوں میں بھی بولیں گے، گوروں میں بھی بولیں گے، مکانوں میں بھی بولیں گے، دکانوں میں بھی بولیں گے، بازاروں میں بھی بولیں گے، غاروں میں بھی بولیں گے، احسان الہی ظہیر کے روحانی فرزند اور میدانوں میں بھی بولیں گے، ایوانوں میں بھی بولیں گے۔ بولو گے؟ حق کی آواز بولو گے؟ کتاب و سنت کی صدا بولو گے؟ انشاءاللہ ہم بولیں گے۔ نبی کائنات ہمارے لیے کیا ہے؟ اونچی کہو کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ میں نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک پہلو کھولنے لگا ہوں۔ ویسے تو سیرت، کردار اور کریکٹر جس لحاظ سے بھی دیکھا جائے، آپ کی سیرت کردار اعلیٰ اور بلند و بالا ہی نظر آتا ہے، جس انداز میں بھی دیکھا جائے۔ لیکن میں ایک ایسے پہلو کی طرف اشارہ کرنے لگا ہوں جس کو ہم سب نے چھوڑ دیا ہے۔ امام نے بھی چھوڑ دیا، مقتدی نے بھی چھوڑ دیا، خطیب نے بھی چھوڑ دیا، ادیب نے بھی چھوڑ دیا، حسیب نے بھی چھوڑ دیا، لبیب نے بھی چھوڑ دیا، اور جس کو چھوٹوں نے بھی چھوڑ دیا، بڑوں نے بھی چھوڑ دیا۔ پتہ ہے وہ سیرت کا پہلو کون سا ہے؟ جانتے ہو؟ وہ ہے برداشت۔ کیا ہے؟ برداشت۔ سارے بول کے بتاؤ کیا ہے؟ برداشت۔ کتنی برداشت ہے آج ہمارے اندر؟ نمازی دیکھ لیں، حاجی دیکھ لیں، مولوی دیکھ لیں، قاری دیکھ لیں، امام دیکھ لیں، کتنی برداشت ہے ہمارے اندر۔ نام رحمت کائنات کا لیتے ہیں
تعلق ناتا اور رشتہ رسول ہاشمی سے جوڑتے ہیں، نمونہ اسے جانتے ہیں، اسوہ حسنہ اسے مانتے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے ہماری؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برداشت کا عالم کیا ہے۔ صحیح البخاری سے پڑھنے لگا ہوں، نبی کائنات کے اس فرمان کو امام بخاری نے صحیح البخاری میں بیان کیا۔ کائنات کا امام، کائنات کا رہبر، کائنات کا رہنما، ساری کائنات کا سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ اور یارو مسجد میں ہی میں اور آپ اپنے اندر برداشت پیدا کر لیں۔ میں گلی کوچے بازار کی بات نہیں کرتا، مکان اور دکان کی بات نہیں کرتا، مسجد کی بات کر رہا ہوں۔ اور مسجد میں ہی رحمت کائنات کو اپنے لیے نمونہ جان لے، اپنے لیے اسوہ حسنہ مان لے۔ مسجد نبوی ہے، نبی کائنات کے سامنے مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے، صحابہ کا جمع غفیر رسول اللہ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں مال غنیمت تقسیم فرما رہے، اور نبی کائنات نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ پھر صحابہ کے ساتھ رسول ہاشمی باہر نکلے، نبی کے دیوانے اور پروانے ساتھ، آقا باہر نکلے، سامنے سے ایک اعرابی آیا، اس نے ایک چادر جناب محمد کے گلوہے اطہر میں ڈالی، چادر رسول اللہ کے گلے میں ڈالی، اور چادر گلے میں ڈال کے زور سے کھینچا۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اتنے زور سے اس نے چادر کو کھینچا، ہم نے دیکھا رسول اللہ کی گردن پہ نشان پڑ گئے تھے۔ رسول ہاشمی کی گردن چھل گئی۔ سوچو ہاں رحمت کائنات نے کیا کیا ہوگا، اور رسول ہاشمی کی سیرت کیا ہوگی۔ آج کسی نمازی کے ساتھ یہ سلوک کر کے دیکھو، کسی مولوی کے ساتھ یہ سلوک کر کے دیکھو، اس کا حشر کیا کریں گے ہم۔ لیکن قربان جاؤں، اور لوگوں یہ جس کے گلوہے اطہر میں کپڑا ڈالا گیا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں، 9 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، 9 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے۔ سوچو ذرا، اور صرف حکمران ہی نہیں، رسول خاتم پیغمبراں بھی ہے، شکوہ تاجداراں بھی ہے، فروغ دل آزاراں بھی ہے، انیس دل فگاراں بھی ہے، تب و تاب کوہ فراں بھی ہے، ماہ درخشاں بھی ہے، مصحف یزداں بھی ہے، بہار شبنم ستاں بھی ہے، شباب نو بہاراں بھی ہے، ممدوح دو جہاں بھی ہے، کلاہ بے کلاہاں بھی ہے، رئیس جنود عرشیاں بھی ہے، باعث رحمت فرشیاں بھی ہے،
اور کیا پوچھتے ہو؟ اشرف الانبیاء بھی ہے، شاف روز جزا بھی ہے، اور حبیب خدا بھی ہے، محبوب کبریا بھی ہے، احمد مجتبی بھی ہے، محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ بس ہمیں تانے دیتے ہو نا، ہمیں گالیاں دیتے ہو نا، جی انہوں نے کی پتہ ہے نبی پاک دی شان دا، ان کو کیا پتا ہے؟ یہ تو کہتے ہیں رسول اللہ ہم جیسے ہیں، ہم نہیں کہتے رسول اللہ ہم جیسے ہیں، ہم نہیں کہتے، رسول کہتا ہے میں، بولو میں، کبھی سوچو تو صحیح، ہم نہیں کہہ رہے، ساری کائنات کا رسول کہہ رہا ہے میں تم جیسا ہوں۔ دھوکہ لگ گیا ہے تمہیں، غلط فہمی ہو گئی ہے تمہیں، جاؤ کائنات کے رب کی قسم ہے، ہمارا مسلک سن لو، ہمارا عقیدہ سن لو، ہم کہتے ہیں زمین و زمان ایک طرف، مکین و مکان ایک طرف، بر و بر ایک طرف، نباتات ایک طرف، جمادات ایک طرف، ارضیات ایک طرف، فلکیات ایک طرف، بیت المعمور ایک طرف، بیت اللہ ایک طرف، بیت المقدس ایک طرف۔ نہیں، آگے بڑھو، ہم کہتے ہیں صفی اللہ ایک طرف، ذبیح اللہ ایک طرف، خلیل اللہ ایک طرف، کلیم اللہ ایک طرف، روح اللہ ایک طرف، انبیاء ایک طرف۔ اور بڑھ کے کہوں، سنو ہمیں تانے دینے والوں، ہمارا اعلان سن لو، ہمارا پیغام سن لو، صحابہ ایک طرف، تابعین ایک طرف، تبع تابعین ایک طرف، ائمہ دین ایک طرف، مجتہدین ایک طرف، مواحدین و مجاہدین ایک طرف، زاہدین و عابدین ایک طرف۔ آؤ، صلحاء ایک طرف، علماء ایک طرف، اتقیاء ایک طرف، شرفاء، فضلاء، امراء، زعماء، شہداء۔ اور ہمارا مسلک یہ ہے، ساری کائنات ایک طرف، آمنہ کا لال اکیلا ایک طرف، ساری کائنات مل کے آمنہ کے لال کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ الزام ہمیں دیتے ہو، اتہام بازیاں ہم پہ کرتے ہو، تان و تشنیع کا نشانہ، اور جو برملا کہتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم کہتے ہیں وہ لا مثال ہے، وہ لا، سارے کہو وہ لا مثال ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، شکیل ہے، نیک ہے، پاک ہے، معصوم ہے، حیادار ہے، غیور ہے، بہادر ہے، مجاہد ہے، غازی ہے، فاتح ہے، رحم دل ہے، نرم دل ہے، حاکم ہے، منصف ہے، عادل ہے، راست باز ہے، وفادار ہے، قوی ہے، دانا ہے، رعب والا ہے، ملنسار ہے، خوش اخلاق ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ ساری کائنات کا سردار ہے،
امام الانبیاء ہے، حبیب خدا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ان کو کہتے ہو، یہ کہتے ہیں ہم جیسا ہے، ان پہ الزام لگاتے ہو۔ ادھر دل بر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہمیں گالی دے لو، گالیاں دے لو، گالیاں۔ میں اپنے مرشد و مخدوم حضرت علامہ ظہیر کے الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں، دے لو گالیاں، کہہ لو برا، جو جی میں آئے کر لو، ہم دنیا میں یہ کہتے رہیں گے۔ لوگوں، ہمارے پاس چیزیں ہی دو ہیں۔ ہمارے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ پتہ ہے کون کون سی؟ ایک سر ہے اور ایک دل ہے۔ ایک سر ہے، ایک دل ہے۔ اور دنیا والوں، ہمیں برا کہہ لو، ہم کہتے رہیں گے۔ ہم نے سر عرش والے کو دے دیا ہے، دل مدینے والے کو دے دیا ہے، اور ہم برملا کہتے ہیں ہمارے سر کو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکایا جا سکتا، ہمارے دل میں رسول اللہ کے علاوہ کسی کو بسایا جا سکتا۔ ہمیں کہتے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے؟ ہائے، کس کے گلے میں کپڑا ڈالا گیا؟ جو امام الانبیاء ہے، حبیب خدا ہے، محبوب کبریا ہے، خیر الورا ہے، صدر العلا ہے، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، مصدر مہر و وفا ہے، سرچشمہ صبر و رضا ہے، منبع رشد و ہدا ہے، پیغمبر رب ارض و سما ہے، والی بطحا ہے، صاحب کعبہ قوسین او ادنا ہے، جو جناب محمد الرسول اللہ ہے۔ اس کے گلوہ اطہر میں کپڑا ڈالا گیا۔ سوچو ہاں ذرا، کیا کیا ہوگا رسول اللہ نے؟ کیا کیا ہوگا؟ جس نے کپڑا ڈالا ہے پتہ ہے کون ہے؟ کوئی برادری، بہت بڑی برادری کا نہیں، کسی برادری کا سردار نہیں، کسی علاقے کا حکمران نہیں۔ پتہ ہے کون ہے؟ مانگت ہے، سوالی ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، حاجت مند ہے۔ اتنا کمزور بندہ اگر کسی اتنے بہادر، دلیر، قوی اور جرری انسان کے ساتھ ایسا سلوک کرے تو اس کو جواب کیسا دیا جائے گا؟ آج عمران خان کے خلاف ایک لفظ کہو، رات کی تاریکی میں اٹھا لیے جاؤ گے، پتہ نہیں چلے گا۔ جی ہمارے خلاف بات کر کے کوئی جائے کہاں؟ یہ دیکھ، ساری کائنات کا سردار کھڑا ہے، اور مانگت ہے، سائل ہے، سوالی ہے، اور ساتھ دیوانے اور پروانے بھی کھڑے ہیں۔ کوئی آرڈیننس جاری نہیں ہوا، پکڑ لو، گرفتار کر لو، سلاسل پہنا دو، ہتھ کڑیاں لگوا دو، اس کو رات کی تاریکی میں اٹھوا لو۔ کوئی آرڈیننس جاری نہیں ہوا۔ ہائے 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 ہائے، وہ دیوانے اور پروانے جو ساتھ تھے، ان کے ہاتھ تلواروں کے دستوں پر لرزنے لگے کہ آرڈر ہو، حکم ہو، اس کا سر اس کے تن سے ابھی جدا کر ڈالے۔ منتظر ہیں، منتظر ہیں،
کہ کائنات کا امام سر اٹھائے اور حکم فرمائے اس کا کام تمام کر دیا جائے، اور پھر ایسے ہی ہوا. ثم رفع راسہ، ساری کائنات کے سردار نے سر اٹھایا. فالتفت الیہ، کائنات کا امام اس کی طرف متوجہ ہوا، رسول ہاشمی اس کی طرف متوجہ ہوئے. وہ چہرہ مبارک جس پہ غصے کی سلوٹیں ہونی چاہیے تھی، جس کی پیشانی شکن آلود ہونی چاہیے تھی، جس کی پیشانی پہ بل پڑے ہونے چاہیے تھے، صحابہ کہتے ہیں نبی نے سر اٹھایا اور رحمت کائنات اس کی طرف متوجہ ہوئے. ہم نے دیکھا فضاحے کا محمد مسکرا رہے تھے. لاؤ کائنات میں ایسی برداشت لا کے تو مجھے دکھاؤ. رسول ہاشمی تبسم فرما رہے تھے. کون ہے؟ مسکرا کے پوچھا کون ہے تو، کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے مرلی من مال اللہ، مال غنیمت سارا اپنوں کو دے دیا ہے، ان کو کہو ان سے مجھے بھی دے. سائل ہے، مانگت ہے، محتاج ہے، حاجت مند ہے، ضرورت مند ہے. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کو کیا اپنی سیرت، کردار، کریکٹر سے سبق دے رہے ہیں؟ رسول ہاشمی کیا آواز کر رہے ہیں دنیا کو؟ اللہ کی قسم نبی کا یہ عمل ساری کائنات کے لیے یہی واز کافی ہے. 2 گھنٹے 3 گھنٹے ہم واز کرتے ہیں لیکن لوگ ٹس سے مس نہیں ہوتے. اور نبی یہ کائنات جناب محمد کے ایک ایک اشارے نے کائنات کو بدل کے رکھ دیا ہے. آپ کی سیرت، کردار اور کریکٹر نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا ہے. آج ہمارے وعظوں میں اثر کیوں نہ رہا؟ آج ہماری تقریروں میں اثر کیوں نہ رہا؟ ابھی میرے بھائی بلوچ صاحب سے ہم کلام تھے اور سچائی کا درس دے رہے تھے. آج ہمارے واز بے اثر اس لیے کہ نبی نے واز سے بھی پہلے لوگوں کے سامنے اپنی سیرت کو پیش کیا تھا. توحید سے بھی پہلے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اپنے بیگانے، چھوٹے بڑے، سجن دشمن سب جمع. کائنات کے امام نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں واز نہیں کروں گا، پہلے تم سے فیصلہ لوں گا. 40 سال ہو گئے ہیں مجھے تمہارے درمیان رہتے ہوئے، پہلے میری ذات کے بارے میں فیصلہ کرو. ہم نے کبھی سوچا ہے منبر پہ کھڑے ہونے سے پہلے ہمارا کردار کیا ہے، کریکٹر کیا ہے؟ بولنے سے پہلے کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھنکا ہے؟ اگر یہ جسم پہ لباس بے داغ ہو، لوگوں کو اس جسم پہ کوئی داغ دبا نظر نہ آئے، قسم میری اور تیری زبان سے نکلا ہوا لفظ یوں ہوا میں نہیں اڑایا جائے گا بلکہ سامنے والے کے دل میں رب داخل کر دے گا. کائنات کے امام نے کہا میں کھڑا ہوں اونچی جگہ پہ، میں نہیں تم سے باز کروں گا، پہلے بتاؤ میرے بارے میں فیصلہ کرو. میں 40 سال ہو گئے ہیں تمہارے درمیان رہتے ہیں، ہم میں سے کوئی جو منبر پہ کھڑا ہو کے کہے مجھے 10 سال 20 سال 5 سال 100 سال ہو گیا آواز کرتے ہوئے،
بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ میرے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں پایا؟ ہے کوئی یہ جرت کرے؟ ہے جو نبی کی سنت پہ عمل کرے؟ ہے جو اس کردار اور کریکٹر کو کائنات کے سامنے پیش کرے؟ ہائے ہائے ہائے، کہا نہیں واضح ہوگا، حال وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ پہلے فیصلہ دو، تم نے مجھے سچا پایا کہ جھوٹا پایا؟ مجھے افسوس ہوتا ہے مومنوں مسلمانوں، بازار کی بات کیا کروں، دکان کی بات کیا کروں، مکان کی بات کیا کروں، دنیا دار لوگوں کی بات کیا کروں؟ ہم مسجد میں، اللہ کے گھر میں، نبی کے منبر پر کھڑے ہو کے جھوٹ بولنے سے نہیں گھبراتے؟ غلط بیانی کرنے سے نہیں شرماتے؟ کائنات کے رب کی قسم ہے، آج تباہی، بربادی، ذلت، رسوائی کہ جو بادل میرے اور آپ کے سروں پہ چھائے ہوئے ہیں، تباہی اور بربادی کے سیلاب جو میری اور آپ کی طرف امڑے ہوئے ہیں، اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے، ہم نے قول اور فعل کے تضاد کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے۔ قول کچھ ہے، فعل کچھ ہے، ظاہر کچھ ہے، باطن کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے، باہر سے کچھ ہے۔ اور آج بھی ہم اگر اپنے قول اور فعل کے تضاد کو ختم کر دیں، اللہ کی قسم آج بھی رحمت کے دروازے میرے اور آپ کے لیے کھل سکتے ہیں۔ اللہ سے، آسمان سے رحمت کی برکھا کا نزول ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے۔ کبھی سوچو ہم کہاں کھڑے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے پہلے سیرت پیش کی۔ دیکھو اتنا بڑا حادثہ ہوا، اتنا بڑا، گردن چھل گئی ہے اور سر اٹھایا ہے، غصے کا اظہار کرنے کی بجائے محمد مسکرا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہائے او محبوب، تجھے غصہ نہیں آیا؟ اس سائل پہ تجھے غصہ نہیں آیا؟ تو نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ کہا کیسے کچھ کہوں؟ آسمان والے نے کہا ہے اما السائل فلا تنہر، کوئی سائل تمہارے دروازے پہ آ جائے تو پیشانی پہ بل نہ ڈال لیا کرو۔ کوئی ضرورت مند آ جائے تو تمہاری پیشانی شکن آلود نہیں ہونی چاہیے، تمہیں اس کو جھڑکنا نہیں چاہیے۔ کائنات کے امام جناب محمد منادی کروائی، اعلان کرو تمہارا آقا، تمہارا رہبر، تمہارا رہنما، پیشوا اور مقتدا میدان احد کی طرف جا رہا ہے۔ آؤ اپنے پیغمبر کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ تم بھی میدان احد چلو۔ اعلان ہوا، مدینے کی گلیوں میں یہ صدا سنائی دی گئی اور یہ آواز چلتے چلتے ایک معذور اور بوڑھے کے کانوں سے بھی ٹکرائی۔ معذور بھی ہے اور بوڑھا بھی ہے، معذور بھی ہے اور بوڑھا بھی ہے۔ آج کسی بوڑھے سے کہو نا بابا جی عظمت صحابہ کے لیے چلیں ختم نبوت، اے جوانا دا کام میں ساڈا نہیں۔ یہ ہمارے جذبات ہیں، یہ ہماری محبتیں ہیں۔ یہ بوڑھا بھی ہے، معذور بھی ہے۔ نام کیا ہے؟ عمر بن جموحہ رضی اللہ تعالی۔ اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی،
اللہ نے 4 بیٹے دیے، 4 کتنے؟ 4 بیٹے، چاروں کو بلایا، او میرے بیٹو جاؤ، رحمت کائنات بلا رہے ہیں، جلدی چلو۔ رسول اللہ کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے میدان احد پہنچ جاؤ۔ چاروں نکلے، چاروں باہر نکلے نا تو آپس میں باتیں کرنے لگے، یار چاروں ہی جا رہے ہیں ہم، باپ بوڑھا بھی ہے، لنگڑا بھی ہے، معذور بھی ہے، اس کا خیال کون رکھے گا؟ یہ ہیں وہ دیندار، یہ ہیں اسلام اور شریعت والے، یہ ہیں جن کی تربیت رسول اللہ نے کی ہے، جن کو اپنے بوڑھے ماں باپ کا اتنا خیال ہے، اتنا احساس ہے۔ تیری نماز نے تیرے دل میں بوڑھے ماں باپ کا احساس پیدا نہ کیا، تیری نماز اور روزے میں تجھے والدین کی محبت، ادب اور احترام نہ سکھایا، تیرے اسلام اور شریعت نے تجھے سبق نہیں دیا۔ یہ ہیں جنہوں نے اسلام سے سبق پایا، جنہوں نے اسلام شریعت سے سبق حاصل کیا۔ اس نے کہا سارے ہی جا رہے ہو، بوڑھا ہے، لنگڑا ہے، معذور ہے، اس کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ رک جاؤ۔ 3 چلتے ہیں، ایک باپ کی خدمت کے لیے رک جاتا ہے۔ 3 میدان احد کی طرف نکلے، ایک باپ کی خدمت کے لیے گھر میں رک گیا، 3 چلے گئے۔ عمر بن جموحہ کی نگاہ پڑی، بیٹا گھر کے آنگن میں پھر رہا ہے، بلایا فوراً، بیٹا میدان احد میں نہیں گئے؟ ابا جی 3 چلے گئے ہیں، میں رک گیا ہوں۔ تو کیوں رکا ہے؟ بابا اس لیے رکا ہوں، ہم نے چاروں بھائیوں نے فیصلہ کیا تھا کہ 3 چلتے ہیں، ایک آپ کی خدمت کے لیے رک جاتا ہے۔ اور نبی سے محبت دیکھو، ان کے ایمان کے کیڑے نکالتے ہو، ان صحابہ کو گالیاں دیتے ہو، ان کی محبت دیکھو، ان کا پیار دیکھو، ان کی عقیدت دیکھو، ان کی ارادت دیکھو، ان کی شیفتگی دیکھو، ان کی فریبدگی دیکھو۔ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باپ نے پتہ ہے کیا کہا؟ کہا بیٹا سن، جلدی کر، اپنے بھائیوں کے ساتھ تو بھی میدان احد میں پہنچ۔ بابا کیوں؟ کہا میں قیامت کے دن رب سے یہ نہیں سننا چاہتا، عمر بن جموحہ میرے محبوب نے آواز لگائی تھی، بلایا تھا، میرے محبوب کی آواز پہ 3 کو قربان کر دیا تھا، ایک کو اپنی خدمت کے لیے بچا کے رکھ لیا تھا، میں رب سے یہ نہیں سننا چاہتا، چلو جلدی کرو، نکلو۔ نکلے، اب چوتھا نکلا نا تو بابا جی کو خیال آیا، معذور شخص کو خیال آیا۔ پتہ ہے کیا خیال آیا تھا؟ عمر بن جموحہ گھر میں اکیلے بیٹھ کے سوچنے لگے، بھئی عمر بن جموحہ وہ جوان ہو کے جنت میں پہلے پہنچ جائیں، تو بوڑھا ہو کے پیچھے رہ جائے۔ ذرا ان کی سوچ تو دیکھو، ان کی فکر تو دیکھو، ان کی لگن تو دیکھو، ان کی تڑپ تو دیکھو، نبی سے ان کا پیار تو دیکھو۔ ہائے چاروں گئے، باپ بھی چلا گیا پیچھے۔ ہے ایسی محبت، اسی محبت کو دیکھ کر تو رب کی رحمت کو بھی جوش آیا تھا، اسی پیار کو دیکھ کر تو رب کی رحمت کو جوش آیا، اور رب نے آسمان سے اعلان کر کے کہا، ان کے ایمان کے کیڑے نکالنے والوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جو جی چاہے کہہ لو، میں رب اعلان کر کے کہتا ہوں، میں نے ایمان کو ان کے سینوں پہ لکھ دیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کے سینوں سے ایمان کو کھرچ سکتی نہیں۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم نبی کے صحابہ کے ایمان کو کھرچو گے؟
اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کو سمجھو، اپنے ایمان کو جانچو پرکھو، بات لمبی ہو جائے گی۔ نبی کائنات صحابہ میں تشریف فرما ہے، صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز لگائی، آپ نے فرمایا اس مجمع میں اشج عبد القیس موجود ہے۔ وہ ڈر گئے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں دریافت کر لیا، سوال کر لیا، پوچھ لیا، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ کہا بتاؤ اس مجمع میں اشج عبد القیس موجود ہے؟ ڈرتے ڈرتے وہ کھڑا ہو گیا، اللہ کے پیغمبر میں اس مجمع میں موجود ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأشج عبد القیس، کائنات کے امام نے اشج عبد القیس سے فرمایا ان فیک خصلتین، ان فیک خصلتین، او اشج عبد القیس خوش ہو جا، تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں، دو صفتیں ایسی ہیں، دو خوبیاں ایسی ہیں۔ او مومنو دل کے دروازے کھولو، او مومنو دماغ کی پھٹیوں پہ منعکس کرو، کائنات کے رب کی قسم ہے، رحمت کائنات فرما رہے ہیں ان فیک خصلتین، اور تیرے اندر دو خصلتیں ایسی ہیں جو اللہ کو اتنی پسند آئی ہے، یحبہم اللہ، ان دو خصلتوں کی وجہ سے اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ میں اور تو یہاں رات کی تاریکی میں نرم گرم بستر چھوڑ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کی محبت کے لیے۔ کس لیے؟ تسی تو انج بول دے پے، تسی محبت واسطے نہیں، چولاں سے بیٹھے ہیں۔ کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ محبت کے لیے۔ نماز پڑھنے کے لیے کیوں آتے ہیں؟ اللہ کی محبت حاصل ہو جائے۔ ٹھنڈے پانی سے وضو کیوں کرتے ہیں؟ محبت۔ ہم کہتے ہیں ہمارا دعویٰ ہے ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ لوگو اللہ کی قسم میرا اور آپ کا دعویٰ غلط ہو سکتا ہے، میرے اور آپ کے دعوے میں کمی ہو سکتی ہے، میری اور آپ کی بات غلط ہو سکتی ہے۔ اور لوگو ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی قسم جناب محمد کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ رحمت کائنات نے کہا ہے اشج عبد القیس، دو خوبیوں کی وجہ سے اللہ تیرے ساتھ محبت کرتا ہے۔ ساری کائنات کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، اللہ اور رسول کی بات غلط ہو سکتی۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، کون سی دو ایسی خوبیاں ہیں جو ہمارے اندر نہیں اس کے اندر ہیں؟ اس کو اتنی بڑی بشارت مل گئی کہ اللہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ بے چین ہو گئے، مضطرب ہو گئے۔ محبوب وہ دو خوبیاں کون سی ہیں؟ او نمازیو، حاجیو، مولویو، قاریو، امامو، خطیبو، ادیبو، حسیبو، میں اور آپ جائزہ لیں، کیا یہ دو خوبیاں آج ہمارے اندر موجود ہیں؟ نبی کائنات نے فرمایا الحلم والانات، ایک فہم و فراست ہے اور ایک برداشت ہے، ایک فہم و فراست ہے اور ایک برداشت ہے۔ ہیں یہ دو خوبیاں ہمارے اندر؟ نمازی تو ہم ہیں، حاجی تو ہم ہیں، حافظ قاری تو ہم ہیں، کیا یہ خوبیاں بھی ہمارے اندر ہیں؟ آج اگر میں اور آپ اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں او لوگو اللہ کی رحمتوں کا نزول آج بھی ہو سکتا ہے۔ آسمان کا خالق و مالک آج بھی ہمیں کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے۔ آؤ رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کو سمجھو، رسول اللہ کی تعلیمات کو سمجھو،
رسول اللہ کے ارشادات کو سمجھو اور اپنے آپ کو رسول اللہ کی سیرت کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرو. اس طرح رحمت کائنات کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لو جس طرح صحابہ نے رسول اللہ کی سیرت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھالا تھا. دیکھو پھر رب کائنات تمہیں اس دنیا میں عزت دے گا. میرا ایمان ہے اس کے بدلے قیامت کے دن جنت بھی دے گا. اگر عزت چاہتے ہو، آج عزت چاہتے ہو اور قیامت کو جنت چاہتے ہو تو آ جاؤ. اللہ کی قسم اپنے آپ کو امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق بنانے کی کوشش کرو. میں آپ کے لیے اور اپنے لیے اللہ سے دعا گو ہوں. اللہ ہمارے دل تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے اختیار میں ہے، تیرے ہاتھ میں ہے. اللہ تو ہمارے دلوں کو اپنے اسلام کی طرف پھیر دے. اللہ تو ہمارے دلوں کو نبی کے فرمان کی طرف پھیر دے، قرآن کی طرف پھیر دے. اور میں آخر میں دعا گو ہوں اپنے ان بھائیوں کے لیے جنہوں نے آج کے اس پروگرام کا اہتمام کیا، آج کے اس پروگرام کا انتظام کیا، کہ میں ان کے لیے دعا گو ہوں. اللہ انہیں ایمان والی، صحت والی، سلامتی والی، تقوی والی، طہارت والی، پاکیزگی والی اللہ لمبی زندگی عطا فرما دے. اللہ ان کے مال و جان میں برکت فرما دے. اور میرے بھائی مجھے بتا رہے تھے اللہ نے انہیں اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہے. وہ لوگوں یاد رکھو مومن کی دعا کو اللہ مومن کے حق میں بڑی جلدی قبول کرتا ہے، اور مومن کی دعا کو مومن کی پشت کے پیچھے اور زیادہ قبول کرتا ہے. اپنے اس مومن بھائی کے لیے دعا کرو اللہ اس کو نیک اور صالح بیٹا عطا فرما دے. اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ تو جانتا ہے ہم تیرا دروازہ چھوڑ کے کسی اور دروازے پہ جانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمارا اور کوئی دروازہ ہے ہی کوئی نہیں. ہم تیرے دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا رہے ہیں. اللہ ہمارے بھائی کو نورینہ اولاد سے نواز دے. اللہ جتنے مومن مسلمان بھائی اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں انہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما دے. ہماری دعا کو ان کے حق میں قبول و منظور فرما لے. میرے بھائیوں کی اللہ محنت کو قبول فرما لے. ان کے جذبوں میں اضافہ فرما دے، ان کے محبتوں میں اضافہ فرما دے. الہ العالمین ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرما لے، سننا اور سنانا قبول فرما لے، سن سنا کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے. ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. اس مسجد کو رہتی دنیا تک آباد فرما دے. بنانے والے، چلانے والے سب کے علموں میں، عملوں میں، زندگیوں میں، مالوں میں برکت فرما دے. الہ العالمین اپنی رحمت سے ہم سب کو کھانے کے لیے حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرما دے. حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما لے. الہ العالمین دنیا میں عزت والا بنا دے، آخرت میں جنت والا بنا دے. میرے جن جن بھائیوں نے آپ احباب سے گفتگو فرمائی ہے اللہ ان کی محبتوں کو بھی قبول فرما لے اور ہمارے اس عمل کو قبول فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنا دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب